नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। ये मग़फ़िरत का अशरा है। इसमें इस्तिग़फ़ार के तमाम तर कलिमात, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, रब्बि अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, तौबा के जितने भी, इस्तिग़फ़ार के जितने भी कलिमात याद हों, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये कसरत से कहते रहें। कोई ज़बान भी जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं है, अल्लाह ताला के करीब होती चली जाती है। हदीस शरीफ में आता है कि इंसान का दिल सख्त हो जाता है अगर उसे ज्यादा बातें करने की आदत हो और जिक्र करने की आदत न हो। दिल में भी अल्लाह को याद करें, जबान पर भी अल्लाह को याद करें। जबान से भी हर वक्त अल्लाह ताला की याद के लिए कुछ न कुछ अल्फाज निकालते रहें। आम तौर से हम कुरान मजीद में से कुछ अल्फाज या अल्लाह ताला के नाम ऐसे जबान पे जिक्र के लिए हर वक्त कह सकते हैं जो हमारे लिए दुआइया कलिमात भी होते हैं और अल्लाह ताला को पसंद भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी किसी को जिक्र करने की तलकीन फरमाई तो साथ में ये भी फरमाया कि सुनो, अल्लाह को एक जिक्र बहुत पसंद है जो उसने अपने फरिश्तों को सिखाया है, तुम वो वाला जिक्र किया करो। और आपने उन्हें सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, हमेशा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जिक्र का हुक्म दिया और यही सिखाया भी। बल्कि एक रिवायत में तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह भी है कि इसके साथ ये भी अगर आप इजाफा कर दें तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबे हजरत आयशा से फरमाया कि देखो, दिल सख्त हो जाता है अगर इंसान बहुत बोलता रहे, कह कहे लगाए, हंसे, दिल मुर्दा हो जाता है। दिल को अगर जिंदा रखना चाहो तो अल्लाह का जिक्र किया करो। और अल्लाह का जिक्र करने के लिए सबसे ज्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि नमाज है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। फिर अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि कुरान जो है ये मेरी याद के लिए तिलावत करो। फिर इसके अलावा अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने कुछ अल्फाज भी सिखाए जिनसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी कभी गाफिल नहीं रहे। हजरत आयशा की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते, बैठते, जागते, सोते, लेटते हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबे एक दरख्त के पास से गुजरे जिसके पत्ते सूखे थे। आपने अपनी लकड़ी से उन पत्तों पे मारा तो सब पत्ते झड़ गए। आपने फरमाया कि देखो, जिस तरह इस दरख्त के सूखे पत्ते झड़ गए हैं, इस तरह से 4 कलिमात कहने से मुसलमानों के तमाम गुनाह झड़ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह ये कहते रहो तो तुम्हारे गुनाह यूं झड़ जाएंगे जैसे इस दरख्त के सूखे पत्ते झड़ गए हैं। अजीजाने गिरामी, इसके लिए हमें कोई एहतमाम करने की जरूरत नहीं है। हम ऑफिस में हैं, हम घर में हैं, हम अपने काम काज में मसरूफ हैं, हम ड्राइव कर रहे हैं, हम कुछ भी करें, हमें बहुत वक्त मिल जाता है। हम अपने काम करते रहें, हत्ता कि चूल्हा हांडी करते रहें, किचन में लगे रहें और जबान से ये कलिमात निकल जाएं, निकलते रहें, चलती रहे जबान इन पर, तो क्या हर्ज है कि हमारे सारे गुनाह चंद दिनों में ही खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह दुनिया की हर चीज से ज्यादा ये 4 कलिमात महबूब है। अगर मुझे तमाम कलिमात के ऊपर इख्तियार दे दिया जाए तो मैं ये 4 कलिमात को दुनिया की हर चीज से ज्यादा महबूब समझ के इख्तियार कर लूं।
اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں جنت کے کلمات میں سے، جنتیوں کی دعا میں سے ایک چیز بتاؤں؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لا حول ولا قوت الا باللہ بتایا کہ کوئی طاقت، کوئی ہمت اللہ کے سوا میرے پاس نہیں ہے۔ اور ایک اور جگہ آپ نے فرمایا کہ 99 مرض اس ایک کلمہ کو پڑھنے سے ختم ہوتے ہیں، اور 100واں مرض جو سب سے چھوٹا ہے وہ ٹینشن ہے، اعصابی اور دماغی تناؤ۔ اس لا حول ولا قوت الا باللہ کے پڑھنے سے جو جنت کا کلمہ ہے اور جنتیوں کی دعا ہے، یہ پڑھنے سے آپ کا 99 مرض آپ کے ختم ہوں گے، اور ٹینشن جو سب سے ہلکا مرض ہے، جو 100واں ہے، وہ دور ہو جائے گی۔ اور جب بھی آپ دعا مانگیں یا جب بھی آپ فارغ ہوں، آپ اس کو بھی کثرت سے ورد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ کون سا کلام، کون سا ذکر سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنتیوں کو جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو سب سے پہلے ان جنتیوں کو لے جایا جائے گا جو خوشی میں بھی اور تکلیف میں بھی ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ لوگ جن کی زبانیں اللہ کا ذکر کرتی ہوں گی ہر حالت میں، خوشی میں بھی اور غم میں بھی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ جنتیوں میں بھی سب سے پہلے ان کی باری آئے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اس بندے سے جو پانی پی کر بھی اس کا شکر ادا کرے، کھانا کھا کر بھی اس کا شکر ادا کرے۔ یہ الحمدللہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ہم سے کوئی خیریت بھی پوچھے اور ہم الحمدللہ کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا حق ہے، یہ اس کی تعریف اس کا حق ہے، لیکن ہمارے منہ سے جب یہ نکلتی ہے تو اس کا ہم اجر بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ وہی چند ایک کلمات ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں۔ حضرت معاذ بن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ مجھے تم سے بہت محبت ہے، میں تمہیں ایک دعا اس محبت کے بدلے میں سکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت معاذ نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے انہیں جو دعا سکھائی وہ یہ ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، کہ اے اللہ تو مجھے اپنے ذکر پہ اور اپنے شکر پہ ثابت قدم کر دے، میری مدد فرما کہ میں ہر وقت تجھے یاد کروں اور تیرا شکر ادا کروں۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں ذکر کی بار بار تلقین فرمائی اور فرمایا کہ کہو الحمدللہ، ایک بار کہو تو یہ میزان کو بھر دیتا ہے، ایک بار سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو تو آسمان سے زمین تک اجر ہی اجر بھر دیتا ہے۔ 10 بار اگر تم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، یہ پورا چوتھا کلمہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پڑھ دینے سے آپ کو وہ اجر ملے گا جو 4 غلاموں کو آزاد کرنے کا ملتا ہے۔ جو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر اتنے بڑے احسانات فرمائے، جو ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے ذکر اور کلمات سکھائے تاکہ ان کی امت اللہ کے قریب ہو سکے، جنت حاصل کر سکے، اللہ کی رضا اور قربت حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر بیٹھ کر فرشتوں کی محفل میں کریں، اللہ تعالیٰ ان کی امت پر ناز فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات جب کسی بندے کے منہ سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پیارا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود سکھائے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے گئے، اس سے پہلے کہ وہ جا رہے تھے تو ان کی زوجہ محترمہ مصلی پہ بیٹھی ذکر کر رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، واپس فجر پڑھ کے اشراق بھی ہو گئی، کافی وقت گزر گیا، جب واپس تشریف لائے تو وہ زوجہ محترمہ وہیں مصلی پہ بیٹھی ذکر کر رہی ہیں، یہ پڑھ رہی ہیں اور پڑھے جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ جویریہ، میں آپ کو اسی حال میں چھوڑ کے گیا کہ آپ ذکر کر رہی ہیں، مصلی پر بیٹھی ہیں، کئی گھنٹے گزر گئے،
کیا میں آپ کو ایک چھوٹا سا ذکر نہ بتاؤں کہ اتنے سارے گھنٹوں کی بجائے اگر آپ چند مرتبے اسے پڑھ لیں اور اگر آپ اس کو پڑھ لیں گی تو اتنی ہی عبادت اور اتنا ہی ذکر، اتنی ہی تسبیحات کا اجر آپ کو مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے انہیں بتایا کہ کہو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ وزینۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ حضرت جویریہ سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے تسبیحات بتائیں کہ میں نے یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک ہی ذکر بتایا، سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے، عدد خلقہ، جتنی کہ خلقت کا عدد ہے، زینت عرشہ، جتنا کہ اس کے عرش کا حسن ہے، اور رضا نفسہ، جتنی کہ اس کے نفس کی، اس کی چاہت ہے، خواہش ہے، مرضی ہے، ومداد کلماتہ، اور جتنے کہ ان کے الفاظ ہیں اتنے الفاظ سے میں سبحان اللہ و بحمدہ کرتی ہوں۔ تو یہ کافی ہو جائے گا اتنے زیادہ گھنٹوں کی تسبیحات کو۔ جیسے حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا کہ بہت محبت ہے تو تم بس یہ دعا تحفے کے طور سے یہ ذکر تمہیں سکھاتا ہوں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ عزیزان گرامی، یہ چھوٹے چھوٹے چند اذکار ہیں۔ حسن حسین کتاب ہے، اس میں دیکھ لیجئے، سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، دعاؤں کی کتابوں میں دیکھ لیجئے، ہر وقت زبان پر ان کا ذکر رکھیے۔ یہ ذکر انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ کے بہت قریب کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا ملک یا اللہ یا قدوس یا